بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ترکیوں نے روضہ رسول کی تعمیر شروع کی، انہوں نے کہا ان کبوتروں کو نیچے اتاریں۔ انہوں نے بڑے ہیلے اپنائے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ کبوتر روضہ رسول سے جانے کا نام ہی نہ لیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی حاجی آئے، کوئی بھی عمرہ کرنے آئے گا، وہ کبوتروں کو دانہ نہیں ڈالے گا۔ اگر بھوکے رہیں گے تو خود ہی اڑ جائیں گے۔ لیکن کبوتروں نے بھوکا رہنا برداشت کر لیا، لیکن روضہ رسول کی جدائی برداشت نہیں کی۔ ارے انسان تو انسان، یہ پرندے بھی نبی پاک کی ذات سے اس قدر محبت کر رہے ہیں۔ آخر کار ترکی تنگ آ کر انہوں نے مصر کے عالم دین کو بلایا، کہا حضور آپ انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، کہ ہم یہاں پر تعمیر شروع کرنے والے ہیں، بعد میں بے شک آ جائیں۔ اب مصر کے عالم دین روضہ رسول پہ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو انہیں جانتے ہیں نا، آپ تو انہیں پہچانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، یہ ہماری بات نہیں سن رہے۔ آپ انہیں یہ کہیں کہ روضہ رسول کی تعمیر شروع کرنی ہے، کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ ان کی دعا مانگنا تھا کہ آپ دعا مانگ کے سائڈ پہ ہوئے، کبوتر آہستہ آہستہ روضہ رسول سے دور ہٹ گئے۔ اور مولانا لکھتے ہیں کہ جب مستری کام کرتے، کبوتر سائڈوں پہ بیٹھ کے دیکھتے، اور جب وہ کام کر کے شام کو چلے جاتے تو کبوتر پھر روضہ رسول پہ جاتے، اپنی جدائی کا دکھڑا سناتے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ خدا کی قسم حضور کی محبت ایسی محبت ہے، انسان تو انسان، پرندے بھی جانتے ہیں یہ ذات ایسی ہے، ان کا کمال ایسا ہے کہ ان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور دنیا کے سب لوگ جانتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو نبی پاک کی ذات سے محبت کر لیں۔ ارے وہ کبوتر ہو کر اس قدر محبت کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو بھی حاجی مدینہ پہ جاتا ہے، روضہ رسول پہ حاضری دیتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا واپس آنے کو، نبی پاک کی جدائی برداشت کرنے کو۔ ارے اس طرح وہ کبوتر بھی نبی پاک کی جدائی برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر جو نبی پاک کی ذات سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے یہاں بھی اعلیٰ مقام دیتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام دیتا ہے۔